وبركاته. وعلیکم السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. اس باوقار جلسے کے باوقار صدر محترم، موقر ناظم جلسہ و دیگر اساتذہ کرام، علماء عظام، سامعین کرام، میری بہنوں، مجھے بہت مختصر میں کئی باتیں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے، ان کے ذمہ داروں سے کرنی ہے. سب سے پہلی بات میری ان خوش نصیب بہنوں سے ہے جو آج آخری سبق پڑھ کر، سن کر آج وہ یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گی. آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھ جانا ہے کہ آپ کو جو آج سند دی جائے گی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو معراج ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ آپ کو آج اساتذہ کرام، شیخ الحدیث، دیگر ذمہ داران کے ہاتھوں سے جو سند دی جائے گی، اس سند کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کنجی اور چابی دی جائے گی، اور ذخیرہ علم میں جو پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا علم ہے، اس کنجی کے ذریعے سے آپ کو الماریوں کو کھولنا ہے اور اس سے آپ کو اپنے علم کے اندر اضافہ کرنا ہے، خود بھی اس سے فائدہ اٹھانا ہے اور سماج کو بھی اس سے فائدہ پہنچانا ہے. یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی. آج آپ کے سر کے اوپر قرآن و حدیث کی امانت آپ کے سر پر رکھی جا رہی ہے. آپ قرآن کی امانت، حدیث کی امانت، آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی امانت آپ 5 سال اور 6 سالوں میں حاصل کر کے آپ سماج میں جا رہی ہیں. آپ ایک طرح سے پھلدار درخت ہیں. آپ جب سماج میں جائیں گی تو آپ کا کردار وہ پھلدار درخت کی طرح ہونا چاہیے کہ جس درخت کے اوپر پھل لگے رہتے ہیں، اس کی شاخیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کوئی گمہار اور برگد کا درخت نہیں ہوتا جس کے پھل بیکار اور غیر کارآمد ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو جامعۃ الصالحات نے، یہاں کے ذمہ داروں نے، یہاں کے کارکنان نے، یہاں کے اساتذہ نے، آپ کے والدین نے، آپ کے سماج نے یہاں پر بھیجا اور یہاں کے ذمہ داروں نے آپ کو پھلدار درخت بنایا. آپ کے سروں پر بہت ساری ذمہ داریاں دی. آپ کی ذمہ داری بنے گی کہ آپ جب سماج میں جائیں گے تو آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ میرے سر پر قرآن و حدیث کی امانت میں لے کر آئی ہوں. سماج کو آپ کے کردار سے، آپ کے گفتار سے، آپ کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کی صبح سے، آپ کی شام سے، آپ کے دن سے اور آپ کی رات سے سماج کو فائدہ پہنچنا چاہیے. مولانا شاہد صاحب تشریف لائیں گے یہاں. وہ جگہ ناکافی ہے، اس جگہ، یہ جگہ آپ ہی کے لیے بنائی گئی ہے. آپ تشریف لائیے یہاں. تو میری ان بیٹیوں سے اور بہنوں سے یہ کہنا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا. بہت سارے لوگ اپنی بیٹیوں کو پڑھانا بھی چاہتے تھے، لیکن ادارے کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں پڑھا پا رہے تھے. آج اللہ نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے جو ہمارے لیے غنیمت اور بہت قیمتی دولت ہے. اس قیمتی دولت کی حفاظت کی ذمہ داری سب سے پہلے ہماری فارغ ہونے والی بیٹیوں کے سروں پر ہے کہ یہ جب یہاں سے فارغ ہو کر جائیں گی اور اپنے کردار کے ذریعے سے یہ بتائیں گی کہ جامعۃ الصالحات وہ ادارہ ہے جس نے مجھے چلنا سکھایا، جس نے مجھے بولنا سکھایا، جس نے مجھے
کھانے کا طریقہ بتایا، جس نے مجھے اپنے باپ کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، اپنے شوہر کے ساتھ برتاؤ کرنے کا، اپنے سماج کے اندر صحیح طریقے سے جینے کا، حضرت فاطمہ الزہرا کا پردہ اور کردار آپ نے مسلم شریف میں پڑھ لیا، آپ نے بخاری شریف پڑھ لی، اور آپ بہت ساری کتابوں کو پڑھ کر جا رہی ہیں۔ اس لیے اس ادارے کی طرف سے آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ آپ کے کسی بھی کردار کے ذریعے سے سماج میں کوئی انگلی آپ پر نہ اٹھائے، اور اس ادارے پر نہ اٹھائے، اور شریعت کے اوپر کوئی حرف نہ آئے۔ یہ اس ادارے میں 4 سال اور 5 سال تعلیم حاصل کرنے کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ پہلی بات تو میری ان بہنوں سے ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ ہماری ان ذمہ دار معلماؤں سے ہے کہ میری بہن، اللہ نے آپ کو علم دین کی خدمت کرنے کے لیے منتخب کیا ہے اور چنا ہے۔ آپ سماج کے معمار ہیں۔ ایک مستری اگر آپ کے گھر میں جا کر پیلر کو غلط طریقے سے اگر ڈال دے گا تو اوپر تک وہ مکان وہ ناقص اور کمزور اور ٹیڑھا رہ جائے گا۔ اس لیے میری وہ معلمہ ہے، میری بہنیں، آپ سمجھیں یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے جس کے معمار آپ ہیں، سالانہ 20-25 بچیوں کو پیلر کی شکل میں آپ کھڑی کر رہی ہیں۔ اگر ان کو آپ اچھا کردار والا بنائیں گی اور اچھا اس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے تو یقین مانیے کہ سماج میں آپ کی بھی بھلائی ہوگی اور اس کا آپ کو اجر ملے گا، اور نام اعمال میں آپ کے صدقے جاریہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے ان تمام معلماؤں سے جو صبح شام یہاں محنت کر رہی ہیں، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ کا یہ جذبہ ہے، آپ کا یہ اخلاص ہے، آپ گھر بار کو چھوڑ کر قلیل تنخواہ میں صبح شام یہاں رہ رہی ہیں اور اپنے نونہالوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے آپ کے لیے اور بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ صحابیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتی تھی اور آ کر مسئلہ دریافت کرتی تھی۔ اللہ نے آج آپ کو وہ مقام دیا ہے کہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھا رہی ہیں۔ شاید آپ کے ذہن و خیال میں، حاشیے خیال میں یہ بات نہیں ہوگی آج سے 10 سال پہلے کہ کوئی بخاری اور کوئی مسلم اور کوئی ترمذی شریف، ابو داؤد شریف ہمارے یہاں کی بچیاں بھی پڑھائیں گی۔ یہ تو ہمارے اکابرین کی قربانیاں ہیں، یہ تو ان کا اخلاص ہے۔ ان کا اخلاص آپ کے پھل کی شکل میں ظاہر ہوا ہے۔ اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے کام کو اس اچھے انداز سے کریں کہ سماج میں جب ہماری یہ بیٹی جائیں تو آپ کے اس کیے ہوئے کام کے مطابق وہاں کام انجام دیں گی تو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی بھلا ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہمیں کرنی ہے وہ ہمیں عام بچیوں سے کرنی ہے کہ میری بچیوں، سماج سے آپ یہاں آئی ہیں، آپ کے باپ نے بھیجا ہے۔ سماج کی ہر بچی جامعۃ الصالحات میں نہیں ہے، بلکہ سماج کی 20 بچیوں میں ایک بچی آئی ہے۔ آپ ان 20 بچیوں میں ایک بچی ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان 19 بچیوں کی آپ نگہبانی وہاں جا کر کریں گی، اپنے کردار کے ذریعے سے ان کے ذہن کو بنائیں گی اور یہ بتائیں گے کہ دیکھو میں 10 سال پڑھ کر آئی ہوں، مجھے ماں باپ کی خدمت کرنا بتایا گیا ہے، مجھے سماج میں اس طریقے سے رہنا بتایا گیا ہے، ہمیں دسترخوان بچھا کر کھانا سکھایا گیا ہے، ہمیں صبح شام اس طریقے سے گزارنا بتایا گیا ہے، ہمیں مارکیٹ جانے کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں پردے کے ساتھ جانا چاہیے۔ ایک بچی کو سماج میں کیسے رہنا چاہیے، کیا شرعی ہدایات ہیں، کیا پیغامات ہیں، کیا واضح ہدایات ہیں، اس کے مطابق آپ اگر وہاں پر جا کر رہتی ہیں تو آپ ایک بچی کی وجہ سے ان 19 بچیوں کا ذہن بنے گا۔ وہ ہماری بچی بھی آپ کو دیکھ کر جامعۃ الصالحات میں آنے والی بنیں گی، ان کا بھی کردار اچھا ہوگا، ان کا ذہن بھی اچھا ہوگا، وہ بھی ماں باپ کے لیے آنکھوں کا سرما بنے گی، سماج میں بہتری پھیلانے والی بنے گی۔ اس لیے آپ تمام بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب جائیں تو ماں کے کام میں بھی ہاتھ بٹائیں، باپ کے کام میں بھی آپ ہاتھ بٹائیں۔ ہفتے میں ایک دن آپ اپنے محلے میں عورتوں کو جمع کر کے جوڑ کریں، انہیں یہ بتائیں آپ
کہ ماں بہن یہ جو آپ بے پردہ ہو کر روڈوں میں چل رہی ہیں، آپ کے سر کے اوپر جو یہ پردہ نہیں ہے، آج سماج میں ہماری بیٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی ہے تب تک ان کے سر پر دوپٹہ نہیں چڑھے گا۔ یہ غلط خیال ہے، سراسر ہندوانہ رسم و رواج ہے، یہ ہمارے یہاں کی یہ تعلیم ہے، شریعت کی ایسی کوئی ہدایت اور تعلیم نہیں ہے، بلکہ جب بچی مشتہات ہو جائے تبھی سے ان کو پردے میں رکھنے کا حکم ہے۔ ان کے سر کا بھی پردہ ہوگا، ان کے چہرے کا بھی پردہ ہوگا، ان کی نگاہ کا بھی پردہ ہوگا، ان کے دل کا بھی پردہ ہوگا، ان کی بولی کا بھی پردہ ہوگا۔ تو میری بہن، آپ کو سماج میں جا کر کے ان تمام محلے کی عورتوں کو ایک گھر کے اندر جمع کر کے کوئی دینی تعلیم والی کتاب کی آپ تعلیم کریں، آپ ان کو نماز بتائیں، آپ ان کو روزہ بتائیں، آپ ان کو نبی کی سنت بتائیں، حضرت فاطمہ الزہرا کا کردار بتائیں۔ یقین مانیے عورتوں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، اگر آپ اسے ایک مرتبہ مصلی پر کھڑا کر دیں گی تو یقین مانیے کہ وہ عورت جب سورہ فاتحہ 7 دن میں وہ سیکھ لے گی، سورہ اخلاص 3 دن میں سیکھ لیتی ہے، 10 دن میں 10 آیتوں کو سیکھ لے گی، وہ 4 دن کے اندر اتحیات سیکھ لے گی۔ نماز کا آسان طریقہ اگر میری بہن آپ بتا دیتی ہیں تو آپ کے نام اعمال میں بھی اجر ہوگا، اور آپ کے جامعۃ الصالحات میں پڑھنے کا جو یہ جو ذمہ داری تھی اور امانت تھی، وہ امانت بھی آپ کی ادا ہوگی۔ ہم میں کی بہت ساری بچیاں دیہاتوں کی ہے، دیہاتوں میں عمومی طور پر ندی نالوں میں نہانے کا رواج ہے۔ آپ کو سماج میں جا کر یہ بھی بتانا ہے کہ میری ماں، آپ کا پردہ ہے، آپ جو سماج کے باہر نکل کر ندی میں اور نالے میں نہانے کے لیے جاتی ہے، سر کا بال آپ کا کھلا ہوتا ہے، آپ کا جسم کا حصہ کھل جاتا ہے، جب تک میری ماں آپ ندی میں نہاتی ہے تب تک اللہ کے رسول کی لعنت، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت برستی ہے۔ میری ماں 60 سالہ زندگی کو چھوڑ کر آپ جائیں گی، آپ کو وہاں جا کر جواب دینا ہوگا، آپ کو یہ بتانا ہوگا سماج میں جا کر۔ آپ میری ماں کو یہ بھی بتائیں گی کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ ماں جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے دودھ پلاتی تھی، اور ماں جب حالت حمل سے ہوتی تھی تو قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، اور وہ بچہ جب ماں کے گود میں آتا تھا، اور جب وہ بچہ 2 سال 4 سال 5 سال کے بعد جب بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی، اور جب کسی مولانا کے پاس جاتا تھا اور مولانا جب اسے کہتا تھا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بچہ بسم اللہ پڑھتا تھا۔ اس سے کہا جاتا تھا سورہ فاتحہ پڑھو، وہ سورہ فاتحہ پڑھ دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ 15 پارے وہ سنا دیا کرتا تھا۔ وہ استاد پوچھا کرتے تھے یہ تم نے کہاں سے یاد کر لیا؟ وہ بچہ کہا کرتا تھا میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، 15 پارے کی تلاوت ہوئی تھی، میں ماں کے پیٹ میں سن سن کر یاد کر لیا تھا۔ وہ میری ماں اور میری بیٹی ہو، آخر وہ بھی تو ایک ماں تھی کہ ان کے گود میں پلنے والا بچہ حافظ قرآن ہوتا تھا۔ آج آپ کے گود سے پیدا ہونے والا بچہ لچا ہوتا ہے، لفنگا ہوتا ہے، ڈاکو ہوتا ہے، دوسروں کے جان کا پیاسا ہو جاتا ہے۔ میری ماں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ بڑھیاں بنیں، آپ کے گود میں اچھا بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ کل ہو کر حافظ قرآن بنے گا، عالم دین بنے گا، وہ بچہ کل شیخ الحدیث بنے گا، اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے جو میری ماں بہن آئی ہے باہر سے، ان سے بھی میری یہ درخواست ہے، اور جو میری بہن یہاں پڑھ رہی ہیں ان سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ سماج کی ایک منفرد نمایاں بچی ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے اور ماں باپ کے دل میں بات ڈالی ہے اور آپ کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں بھیجا۔ آپ جائیں گے، آپ اس ذمہ داری کو اگر ادا کرتی ہیں تو آپ کا اس مدرسے میں 5 سال تعلیم حاصل کرنا دنیا کے اندر بھی وہ پھل لائے گا، اور آخرت میں تو آپ کے لیے جنت ہے ہی۔ آپ کے لیے تو آخرت میں اللہ نے تھوڑے اجر پر اللہ نے آپ کے لیے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میری چوتھی بات آپ تمام گارجنوں سے ہوگی، وہ لوگوں ہمیں اور آپ کو بڑی تمنا ہوتی ہے، میری بیٹی 1 سال مدرسے سے پڑھ کے آئی ہے تو وہ کیسی ہو؟
फातिमा तो जहरा जैसी हो, वो कैसी हो? अम्मा आयशा जैसी हो, वो कैसी हो? उम्मे हानी जैसी हो। आप भी अगर चाहते हैं कि बेटी फातिमा हो तो आपको अली बनना पड़ेगा। आपके अंदर हजरत हसन हुसैन का किरदार होना चाहिए, आपके अंदर सहाबा का अखलाक होना चाहिए। आप ये चाहते हैं कि मेरा समाज का आदमी सच्चा होना चाहिए और हम सबके साथ बेईमानी करें। दो आदमी पार्टनरशिप में दुकान करते हैं, मैं और आप एक साथ में दुकानदारी में। मैं चाहता हूं कि मेरा पार्टनर बहुत सच्चा हो, 6 घंटे की जगह 7 घंटे की ड्यूटी करे, और जिस दिन मेरी बारी आए मैं 5 ही घंटे में दुकान बंद करके चला जाऊं। 4000 की कमाई हो जाए तो मैं 3000 का हिसाब दूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सच्चा बने, और मैं सच्चा बनना नहीं चाहता। हाल इस जमाने का यह है कि 10 किलो दूध लाने का हुक्म होता है कि 10 किलो दूध लेकर जामियातुस सालिहात में आना है और एक कंटर में डाल देना है। सब आदमी ये सोचता है कि चलो 1 किलो पानी हम डाल देते हैं, 9 लोग तो 1-1 किलो दूध लेकर आएंगे। अरे 9 किलो दूध में 1 किलो पानी का क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने भी सोचा 1 किलो पानी ले आएंगे, आप सब लोग 9 किलो दूध ले आएंगे। आपने सोचा कि सब लोग तो दूध लाएंगे, हम पानी ले आते हैं। तीसरे ने भी सोचा कि सब लोग दूध लाएंगे, हम पानी ले आते हैं। ये बताइए सभी 10 लोगों का ज़हन अगर यही हो तो उस कंटर पे दूध होगा कि पानी होगा? दूध होगा कि पानी होगा? आज समाज का यही हाल है। हम चाहते हैं कि आप अच्छा बने, मैं अच्छा बनना नहीं चाहता। जामियातुस सालिहात ने आपकी बच्ची के पीछे 10 महीने इन्होंने मेहनत की है। फजर की नमाज वक्त पर अदा कराई है, जोहर की नमाज वक्त पर, इशा बगैर पढ़े सोने की इजाजत नहीं। 10 साल तक उनकी मेहनत हुई। अब आप बताइए कि एक साइकिल का चक्का है, साइकिल के चक्के को घुमाया गया, उसके बाद उसको घुमाना छोड़ दिया जाएगा, कुछ देर के बाद बंद होगा कि नहीं? होगा ना। मोटरसाइकिल चला रहे हैं, आपने उसको ऑफ कर दिया बटन को और न्यूट्रल कर दिया, उसकी जो ताकत थी चलने की, कुछ देर तक गाड़ी चलेगी, बंद हो जाएगी जाकर। आप यकीन मानिए जामियातुस सालिहात ने इन बच्चियों के पीछे 10 महीने जो मेहनत की है, 10 दिन तक उसका असर रहेगा। 10 दिनों के बाद वो बच्ची देखेगी। आप दुकान से 1 बोरी मूढ़ी खरीद कर ले जाते हैं, दुकानदार ने अंदर से प्लास्टिक से बंद किया, उनकी दुकान में 10 महीने तक मूढ़ी है, मूढ़ी पंक्चर नहीं होती है, मूढ़ी पंक्चर नहीं हुई। आप घर ले जाते हैं, मूढ़ी का मुंह खोल और बोरी का मुंह खोल देते हैं, और 10 दिन के बाद वो मूढ़ी पंक्चर हो जाती है और दुकानदार को बदनाम करते, जनाब अरे मूढ़ी आपने कैसे दी है, उसमें तो जर्रा बराबर कुछ हवा है ही नहीं, वो सारी हवा उसकी निकल गई, पंक्चर हो गई। ये शिकायत आपकी दुरुस्त है? दुकानदार पैसा वापस करेगा आपको? आपकी बोरी वापस लेगा? नहीं लेगा। बच्ची मेरी जामियातुस सालिहात से गई, बाप बेचारा फजर की अजान हो गई, सो रहा है, माँ सो रही है, बड़ी बहन सो रही है, भाई सो रहे हैं, फजर की अजान हो गई, बच्ची तिलमिला उठती है, बाप को नहीं कह पाती, माँ को नहीं कह पाती है, उठती है, फजर की नमाज पढ़ती है, जामियातुस सालिहात में कुरान की तिलावत करती थी। वो बेचारी सोचती है कि फर्ज नमाज तो फर्ज है, हमने अदा कर ली, चलो तिलावत जोहर में कर लेंगे, फिर वो सो जाती है। एक दिन उसका असर रहता है, 2 दिन रहता है, 3 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 10 दिन जाने के बाद वो पंक्चर हो जाती है। चूंकि घर का माहौल भी पंक्चर वाला है, और कल होकर के कहते हैं कि मैंने मदरसे में बच्ची को भेजा, कुछ नहीं सीखा, मदरसे वालों ने मेरी बच्ची के साथ खिलवाड़ किया। ये सरासर गलत है। आपका इल्जाम देना, आप जो मदरसे पर इल्जाम लगाएंगे, या आपने, आपका घर का माहौल खराब था, आपने अपनी बच्ची को खराब कर दिया। जामियातुस सालिहात तो आपकी बच्ची को आलिमा बनाकर, सनद हाथ में देकर, उनके चेहरे पर पर्दा देकर, 5 वक्त की नमाजों का आदी बनाकर भेजा, आपने उसको बर्बाद कर दिया। ये जिम्मेदारी, उस बच्चे के खराब होने की जिम्मेदारी सरासर समाज के ऊपर आता है, जामियातुस सालिहात के ऊपर नहीं आता है। मेरी 4 बातें हुई।
میری ایک بات تو یہ ہوئی جی، میری بہن فارغ ہو کر جا رہی ہیں تو بہت بڑی امانت لے کر جا رہی ہیں۔ بخاری شریف کتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ہم لوگ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے یہاں کی بچیاں بخاری شریف پڑھیں گی۔ بتائیے، دارالعلوم دیوبند سے ہم لوگ پڑھ کے آ گئے، مفتی قاضی بن کر کے آ گئے، 2005 میں یہ مولانا سوچا۔ عصمت اللہ صاحب سے میری درخواست ہے کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، مولانا عصمت اللہ صاحب۔ تو ہم لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے۔ 2005 میں جب میں اپنے علاقے میں آیا تو میں مانمن مدرسہ ایک ہے قاری سید نعمت اللہ صاحب کا، وہاں پر 5 بچیاں حافظ قرآن بنی تھی، جس میں الحمدللہ میری اہلیہ محترمہ بھی وہی سے حافظ قرآن بنی ہے۔ بعد میں نے اس کے قرآن کو صحیح کرایا اور تراویح کا ایک معمول بنایا، اور 4 بچیاں تھیں جو بچیاں یہاں پر آ کر کے دور کر کے بہت باکمال حافظ قرآن بن کر گئی ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم جیسا آدمی اپنے سماج کی بچیوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچ سکتا تھا کہ بخاری شریف کی تعلیم حاصل کرے گی۔ اب بتائیے کہ جو ہم لوگوں نے نہیں سوچا، آج آپ جیسے سماج کے لوگوں نے اپنی بچی کو اتنی بڑی تعلیم دے کر کے ان کو آراستہ اور پیراستہ کر دیا۔ اس لیے میری بہن بڑی امانت لے کر آپ جا رہی ہیں۔ آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو حضرت فاطمہ الزہرا کا واسطہ، آپ جس کتاب کی امانت لے کر جا رہی ہے میری بیٹی، اس کی لاج رکھیے گا۔ دوسری بات میری ہوئی اپنی عام بچیوں سے، میری بچیاں آپ گھر جا کر گھر کے ماحول کو بڑھیا بنائیں گی۔ تیسری بات ہماری آپ سے ہوئی، آپ گھر کے ماحول کو بڑھیا بنائیں گے، میری بچیوں کو جس طرح بنایا گیا ہے اس پر بحال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا سماج بھی بڑھیا ہوگا۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ جو سماج میں ابھی طلاق کا جو واقعہ پیش آ رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ نہیں جاننے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اب تک میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ 2009 میں دارالقضا قائم ہوا ہے آپ کے بارسوئی سب ڈویژن کے اندر، اور الحمدللہ آج تک کسی مولانا کے بارے میں یا کسی ایسی بچی کے بارے میں جس نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کیا ہے، اس کا کوئی بھی معاملہ جو طلاق کا ہوا ہو اور اس نے شریعت کے ضابطے کے خلاف میں طلاق دی ہو، ایسا کوئی معاملہ آج تک نہیں آیا۔ ہاں، 3 طلاق کا معاملہ ہر دن آتا ہے۔ وہ کون سا آتا ہے؟ وہ میرا نوجوان ہے، دہلی کمانے کے لیے جاتا ہے، ممبئی ہریانہ پنجاب میں جاتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر تشریف لائیے۔ تو وہ جو ہمارے بچے باہر جاتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ وہ رات کے 11 بجے آتے ہیں کما کر کے اور کھانا بناتے ہیں، اور 12 بجے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ میری محترمہ گھر میں میرے انتظار میں ہوگی۔ ارے بھائی، دیہات کا ماحول ہے، 9 بجے فجر عشاء کی نماز پڑھ کر بچیاں سو جاتی ہے، رات کے 12 بجے فون ریسیو نہیں ہوتا ہے، جس کی بنیاد پر گندی گندی گالیاں دی جاتی ہے، اور اگر لڑکی کی طرف سے معقول کوئی جواب نہیں دیا جاتا ہے تو یہ آدمی جو 10 بجے بیدار ہوتا ہے 12 بجے سوتا ہے اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ فجر ہے، نہ عشاء ہے، نہ اللہ ہے، نہ رسول ہے، بس دنیا اور دنیا ہے۔ جبکہ ایک جانور ہے جو اپنا نفع نقصان سمجھتا ہے۔ آپ ایک جانور کو پانی میں ڈالیں گے، آپ یقین مانیے اپنی مرضی سے پانی میں نہیں جائے گا۔ کہیں پر آگ جلا دیجئے تو وہ جانور اپنی مرضی سے آگ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن یہ انسان ہے کہ اپنے سے آگ میں بھی جھونک رہا ہے اور جہنم کی آگ میں بھی جلا رہا ہے۔ نہ اس کو دین سے مطلب ہوتا ہے، نہ آخرت سے مطلب ہوتا ہے، دھڑلے سے 3 طلاق دے دیتا ہے، اور آنے کے بعد پھر وہ آگے پیچھے بغلے جھانکتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے۔ کل مجھے 3 گھنٹے تک ایک معاملے کو مولانا محب الرحمان صاحب سننا پڑا۔ سونیلی کا معاملہ تھا، انہوں نے طلاق کے جملے اس طریقے سے نقل کیے کہ تم میری بات نہیں مانتی ہے، تم میری فرما برداری نہیں کرتی ہے، اب مجھے تجھے نہیں رکھنا ہے، اب میں تجھے نہیں رکھنا چاہتا ہوں، جاؤ میں تم کو طلاق دے رہا ہوں۔ طلاق 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 4 مرتبے کا جملہ استعمال ہوتا ہے طلاق کا، اس سے پہلے طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ آپ میں کا کوئی بھی مفتی یہ بتا دے کہ کیا اس سے طلاق نہیں پڑے گی؟ اس میں ضلع پریشد آئے، مکھیا جی آئے، میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو بھائی، آپ میں کا 2 آدمی، کسی نے کہا کہ یہ صاحب علاج ہو رہا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے اللہ رسول کا واسطہ دیا اور کہا
دو آدمی میرے سامنے میں آ جائیے اور یہ بتائیے کہ 14 فروری کا دن 10 بجے کا وقت تھا. اس نوجوان نے جب اس جملے کو نقل کیا تو وہ ہوش میں نہیں تھا, اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا تھا. کون وہ مرد مجاہد ہے جو میرے سامنے ہے کیا میں آ کر یہ گواہی دے گا؟ میں اس کی گواہی لوں گا اور لڑکے کا دعویٰ قبول کروں گا. اور واقعی اگر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا اور وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا اور واقعی وہ بیمار ہے, ذہنی توازن بگڑا ہوا تھا, تو 2 آدمی تو گواہی دے دے, تب تو قاضی فیصلہ کرے. ہر آدمی کے دل کے اندر ٹمٹماتا ہوا ایک ایمان ہے. انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب میں تو وہاں تھا ہی نہیں. تو کہا پھر چپ رہیے. مکھیا جی آپ تھے؟ تو کہا کہ نہیں. تو پھر آپ چپ رہیے. اور آپ جناب؟ تو نہیں جناب میں نہیں تھا. تو کون تھا وہاں؟ تو لڑکی تھی, تو بلائیے اس کو. کون تھا؟ تو ماں تھی, تو بلائیے اس کو. کون تھا؟ تو لڑکا تھا. میں نے کہا کہ ان تینوں لوگوں کا بیان آپ لکھ کر مجھے دیجئے اور میں 5 منٹ میں آپ کو یہ فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں. اس میں لکھا گیا غصے کی حالت میں. اچھا یہ بھی بتایا کہ لڑکی حالت حمل سے تھی. لوگوں کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حالت حمل میں طلاق نہیں پڑتی ہے, تو بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھے. ہم نے کہا یہ بھی لکھ دیجئے کہ جب طلاق دیا اس کے شوہر نے تو وہ حالت حمل سے تھی. میں نے اس پر لکھا کہ غصے کی حالت میں اور حمل کی حالت میں بھی طلاق دینے سے طلاق پڑ جاتی ہے. لہذا صورت مسئولہ میں جب فلاں صاحب نے اپنی بیوی کو ان حالتوں میں 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ان کی بیوی پر 3 طلاق پڑ گئی اور وہ اس کے نکاح سے نکل گئی. بس اس جملے کو لکھنے میں جو دیری ہوئی بس وہی. اور میں نے حوالہ لکھا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. دستخط کیا, مہر مار کر ان کے حوالے کر دیا اور کہا کہ پھر آپ جائیے. حلالہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, لوگوں نے مسئلہ بنا دیا ہے. شریعت نے تو یہ بتایا کہ جب کسی مرد نے 3 طلاق دے دیا تو وہ لڑکی اس لڑکے کے لائق نہیں اور وہ لڑکا اس کے لائق نہیں ہے. اب جب آپ نے ایک مرتبے میں 3 طلاق دے دی ہے تو اب آپ دین مہر ادا کیجئے, بچی کا خرچہ ادا کیجئے, اس کی عدت کے اخراجات ادا کیجئے. تو بغل جھانکنے لگتا ہے 10 لاکھ روپے دین مہر ہے کیسے ادا کریں. تو تم کو طلاق دیتے وقت نہیں سمجھنا چاہیے تھا. تو دوستو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب تک کسی مولانا کا معاملہ ایسا کہ وہ 3 طلاق دے دیا ہو اور دارالافتاء میں آیا ہو, اب تک میری جانکاری میں ایسا معاملہ نہیں. اور میری کسی بہن کا معاملہ جو کسی بھی ادارے سے فارغ ہوئی ہو ان کا معاملہ اب تک نہیں آیا. ہاں معاملہ آیا, حالات دونوں کے درمیان میں خراب ہوئے تو خلا کے سلسلے میں, فسخ نکاح کے سلسلے میں معاملات آئے. شریعت کی روشنی میں, شریعت کے دائرے میں جا کر اس کا مسئلہ حل ہوا. جو شریعت کی ایک روشنی تھی اس کے مطابق معاملے کو حل کیا گیا. لیکن غیر شرعی طور پر کسی نے طلاق دیا ہو, علماء کے بارے میں, میری ماں اور بہن میری ان بچیوں کے بارے میں اب تو کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں ہوا. اس لیے اس سے ہمیں اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنانا چاہیے اور اپنے بچوں کو عالم دین بنانا چاہیے اور اپنی بیٹیوں کو, اپنی بہنوں کو بھی علم حدیث, علم قرآن سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہماری ان بچیوں کو سماج کے لیے ایک نمونہ بنائے اور آپ بھی اپنی بچیوں کو ادارے میں داخل کر کے ان کی حفاظت بھی کریں, ان کی نگرانی بھی کریں, ان کی صبح اور شام کی بھی حفاظت کریں, ان کی ضرورت کی تکمیل بھی کریں. اللہ ہم سبوں کے اس مجمع کو قبول فرمائے. اس ادارے کو علاقے کے لیے بافائد جیسے بنایا ہے, اللہ اس کے فیض کو تادیر جاری اور ساری رکھے اور ہمارا سماج ان بچیوں کے ذریعے سے ایسا سماج وجود میں آئے جہاں پر پھر کوئی ناخوشگوار واقعہ کہ جہاں 3 طلاق کا واقعہ ہو یا شوہر کو چھوڑ کر بھاگ جانے کا کوئی ایسا واقعہ ہو, غیروں کے ہاتھ پکڑ لینے کا کوئی واقعہ ہو, یا پھر یہ ہے کہ اپنے ایمان کا کوئی سودا کر لینے والا واقعہ ہو جو آئے دن ہم اور آپ سنتے ہیں. اللہ ایسے ناخوشگوار حالات سے ہم سبوں کا, ایمان والوں کا, اسلامی اور مسلمانوں کی سماج کا ایسے کسی واقعے سے سامنا نہ کرائے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.